بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانہ قال حدثنا موسى بن ابي عائشہ قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبرائيل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دیکھیں سورہ قیامہ کی یہ آیت ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں قرآن کو جلدی لے لینے کے لیے. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن خود بخود یاد ہو جاتا تھا، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت اور محنت اور مشقت کرنی نہیں پڑتی. تو وحی نازل ہوتی تھی تو خود بخود وہ آپ کے ذہن کے اندر منتظم اور منفوش ہو جاتی تھی. جیسے ہمیں اور آپ کو قرآن یاد کرنے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے، رٹنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر قرآن پاک ہمارے دماغ اور ہمارے سینے اور دل میں محفوظ ہوتا ہے، ہم کو یاد ہوتا ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ جبریل امین جیسے ہی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، آپ کو قرآن آ کر سناتے تھے، ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد ہو جایا کرتا تھا. تو کبھی آپ بھولتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی قرآن کے سلسلے میں جو پیغمبر علیہ السلام کا اہتمام اور آپ کی حرص تھی، اس کی وجہ سے آپ یہ سوچتے تھے کہ اب تک تو نہیں بھولا، ایسا نہ ہو کہ آئندہ کبھی بھول ہو جائے. تو جب جبریل امین قرآن پاک آپ کے سامنے آ کر پڑھتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے تھے، یعنی دو کام کرتے تھے. جبریل امین کی قرات کو سنتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ اپنی قرات بھی آہستہ آہستہ جاری رکھتے تھے. اور بیک وقت دو کام کرنا، بیک وقت ذہن کو دو کاموں کی طرف منتقل کرنا، یہ یقیناً مشقت کا ذریعہ ہے، دشواری کا ذریعہ ہے. تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، مشقت نہ اٹھایا کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جب ہماری ذمہ داری ہے تو آپ کو متفکر اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کبھی قرآن کو بھولیں گے نہیں، وحی کا کوئی حصہ آپ کے
کے ذہن سے محو ہو جاوے، آپ بھول جاویں، کچھ یاد رہے کچھ یاد نہ رہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف آپ کے سینے کے اندر تمام محفوظ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حفظ قرآن خالصتاً کسی کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو حفظ کرتے ہیں، ہمارے بچے حفظ کرتے ہیں، تو یقیناً اسباب کے درجے میں ہماری محنتیں اس میں شامل فرمائیں، لیکن ہماری محنتوں کی وجہ سے خالص قرآن پاک کے حفظ کی دولت نہیں، بلکہ حفظ قرآن کی دولت خالصتاً اللہ کے فضل پر موقوف ہے۔ اللہ فضل فرمائیں گے تو حفظ قرآن کی دولت ملے گی، اللہ فضل نہیں فرمائیں گے تو کتنی ہی محنت کر لی جائے حفظ قرآن کی دولت میسر نہیں آ سکتی۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی ضمانت لیتے ہیں، گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ قرآن کا کوئی حصہ بھول نہیں پائیں گے۔ وہ قرآن اور اس کو پڑھوانا، دیکھو وہ قرآن جو ہے یہ اس کتاب آسمانی کا جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، جس کا نام اور علم بھی ہے، اور قرآن مصدر بھی ہے جس کے معنی آتے ہیں قراءت کرنا اور پڑھنا۔ تو یہاں قرآن علم کے معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں معنی مصدری مراد ہے۔ تو قرآن کے معنی قراءت تلاوت، تو وہ قرآن اور اس کا پڑھوانا، یعنی ہم یہ بھی ذمہ داری لیتے ہیں کہ جبریل امین قرآن کا جو حصہ آپ کو سنائیں گے وہ حصہ آپ کو محفوظ ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، آپ اس کو بھول نہیں سکیں گے۔ اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جبریل امین کی واپسی کے بعد آپ اس قرآن کو بآسانی پڑھ سکیں گے۔ جیسے جبرائیل پڑھ کر کے گئے ہیں ایسے آپ پڑھ لیں گے، یعنی یاد کرنے میں بھی کوئی مشقت نہیں ہوگی اور پڑھنے کے اندر بھی کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ پڑھنا اور یاد کرا دینا یہ دونوں چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں رکھی ہیں۔ آگے ثم ان علینا بیان، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے۔ دیکھو بیان کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں اس روایت میں بیان کی تفسیر فرمائی ہے القراءۃ مرۃ اخری، یعنی گویا یہاں پیغمبر علیہ السلام کو یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ جبریل امین جو کچھ پڑھیں گے وہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، اور ان کے جاتے ہی فوراً جب آپ اس کی تلاوت کرنا چاہیں گے تو آسانی سے آپ اس کی تلاوت کریں گے۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ یہی وحی آپ عام انسانوں کو سنائیں گے، تو آپ کو لوگوں کے سامنے پڑھنا ہے، تو آپ خود پڑھیں گے، یہ بھی ہم نے ذمہ داری لے لی، اور لوگوں کے سامنے پڑھیں گے، آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے، یہ بھی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے۔ تو بیان کا مطلب ہے القراءۃ مرۃ اخری، کہ پہلی مرتبہ جبریل امین جب اپنی قراءت سے فارغ ہو جائے تو آپ فوراً پڑھیں گے، اس کے بعد لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے۔ تو پڑھنا علیحدگی میں وحی کے آنے کے بعد فوراً پڑھنا اور پھر لوگوں کو پڑھ کر کے سنا دینا۔ تو بیان کا مطلب لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، لیکن جمہور محدثین اور محققین کی رائے یہ ہے کہ بیان کا مطلب ہے قرآن کے معانی اور مضامین کو آپ کے سینے پر کھول دینا، یعنی تفسیر قرآن۔ یعنی اللہ نے 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 1 قرآن آپ کو بغیر محنت کے یاد ہو جائے گا، نمبر 1 بغیر مشقت اور بغیر رکاوٹ کے آپ اس کو پڑھنے پر قادر ہوں گے، نمبر 3 کہ جو کچھ بھی قرآن میں ہے اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کے مضمون کو ہم آپ کے دل پر واضح اور منکشف کر دیں گے،
آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ کسی ایک روایت کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد قرآن کی آیت کو سننے کے بعد جبریل امین سے یہ پوچھا ہو کہ آپ جو یہ آیات لے کر کے آئے ہیں ان آیات کا مطلب کیا ہے، ان آیات کی تفسیر کیا ہے، ان آیات میں کیا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے یہ دریافت نہیں کیا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہ کام بھی اللہ کے ذمہ تھا۔ تو اب دیکھیے حفظ قرآن، تلاوت قرآن اور تفسیر قرآن، اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں باتوں کی ضمانت کا یقین دلایا گیا کہ آپ کو نہ حفظ قرآن کے لیے متفکر اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ تلاوت و قرأت قرآن کے لیے متفکر اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ اس کے مضمون کے سلسلے میں آپ کو متفکر اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ حفظ کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، تلاوت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اور اس کی تفسیر کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو بیان کے معنی تفسیر قرآن، قرآن کے معانی اور مضامین کو واضح کرنا اور کھول دینا، یہ ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جو سورہ قیامہ میں یہ آیت آئی ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا، اس آیت کا ماقبل سے ربط اور جوڑ کیا ہے؟ قرآن پاک کی ہر آیت کا ماقبل سے اور ما بعد سے معنوی ربط ہے۔ حضرات مفسرین نے بڑی محنت کے بعد ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کا پہلی والی آیت سے معنوی اعتبار سے کیا رشتہ اور مناسبت ہے، اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس سے اس آیت کا کیا رشتہ اور مناسبت ہے، یہ مستقل ایک تفسیر کا کام ہے جو مفسرین نے کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں جو یہ آیت کریمہ ہے اس سے پہلے آیت ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنی حالت سے واقف ہے اگرچہ وہ حیلے اور بہانے پیش کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سب جانتا ہے کہ وہ کیا کر کے آئے گا۔ یعنی قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کی ساری زندگی حاضر کر دی جائے گی، پوری زندگی کی فلم اس کے سامنے ہوگی، وہ کسی ایک چیز کو بھی بھول نہیں پائے گا۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں اور کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، کچھ کام ہم نے کیے ہیں وہ ہم کو یاد ہیں، کچھ کام ہم نے کیے ہیں تو ہم کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ بھول کی جو نعمت ہے یہ قیامت کے دن ختم کر دی جائے گی۔ انسان نے اپنی 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ زندگی کے اندر جو کچھ بھی کیا ہے وہ قیامت کے دن اس کو خود بخود یاد آ جائے گا، یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو جب سب کچھ اس کے سامنے ہوگا تو خود اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ میری کس حرکتیں ہیں اور میں کس چیز کا حقدار ہوں، لیکن پھر بھی کفار و مشرکین اللہ کے سامنے عذر بارد لائیں گے کہ ہمیں تو انہوں نے بہکا دیا تھا، ہمیں تو انہوں نے بہکا دیا تھا، ہمیں تو یہ پتہ نہیں چلا تھا، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو وہ اس سے واقف ہوں گے لیکن پھر بھی بہانے بنائیں گے، اور ان کے بہانے کیا ہوں گے؟ بے بنیاد ہوں گے۔ تو پچھلی آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ کے اندر کہ قیامت کے دن جو عذر پیش کریں گے کفار و مشرکین، ان کا وہ عذر بے بنیاد ہوگا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس آیت کے اندر بھی یہی مضمون ہے کہ دیکھیے آپ کو جو یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ کہیں میں قرآن بھول نہ جاؤں، آپ کا یہ اندیشہ بھی بے بنیاد ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو آپ پر وحی آئی ہے کبھی آپ بھولے؟
جب کبھی نہیں بھولے تو آگے کیسے بھول جائیں گے؟ تو بھول جانے کا یہ اندیشہ بے بنیاد ہے۔ جیسے کفار و مشرکین کے وہ آزار جو ہوں گے، جو وہ ایمان نہ لانے کے سلسلے میں، نبیوں کی بات نہ ماننے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے، وہ عذر بے بنیاد ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ کا یہ ڈر، آپ کا یہ خوف، آپ کا یہ فکر اور اندیشہ کہ کہیں بھول نہ جاؤ، یہ اندیشہ بھی بے بنیاد ہے۔ آپ جیسے پہلے کسی وحی کو نہیں بھولے ہیں، آئندہ آنے والی جو وحی ہے اس کو بھی آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس لیے آپ کو اس سلسلے کے اندر متفکر اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ قرآن آپ کو یاد بھی ہوگا، قرآن آسانی سے آپ کی زبان سے پڑھا بھی جائے گا، اور آپ کو سہولت لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تفسیر اور اس کے معانی اور مفاہیم کو بھی بیان کر سکیں گے۔ آپ کو ان تینوں کاموں میں کسی طرح کی مشقت، کوئی الجھن، کوئی دشواری اور رکاوٹ پیش نہیں آئے۔ تو یہ آیت کریمہ کی تفسیر ہے جس کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر پر جو مشتمل یہ حدیث ہے، اس کو کتاب الوحی کے اندر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کتاب الوحی سے اس کی کیا مناسبت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ یہاں بدء بمعنی ابتدا نہیں ہے، بلکہ بدء بمعنی احوال ہے، کہ از ابتدا تا انتہا وحی کے سلسلے میں جو احوال اور کیفیات پیش آئے ہیں، ان احوال اور کیفیت کا بیان اس باب کے اندر کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی وحی کی ایک کیفیت کا بیان ہے کہ کبھی کبھی وحی کی کیفیت یہ ہوتی تھی، وحی آنے پر کبھی کبھی یہ حال بھی ہوتا تھا کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے تھے، پھر آپ کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ بھی احوال وحی میں سے ایک حال ہوا نا، اور جب احوال وحی میں سے ایک حال کا بیان یہاں پر ہے تو پھر اس کی باب سے مناسبت ہو گئی ہے، اس لیے کہ باب ہے اس لیے کہ وحی کے تمام احوال از ابتدا تا انتہا بیان کر دیے جائیں، اس کو پیش کر دیے جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس آیت کو آپ روایت کو دیکھیے، ترجمہ اور ساتھ ساتھ جو ضروری تشریحوں کی بات ہے۔ موسیٰ ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو عوانہ نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن ابی عائشہ نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ کے قول لا تحرک به لسانک لتعجل به کی تفسیر کے سلسلے میں فرماتے ہیں۔ آگے وہ تفسیر آ رہی ہے۔ دیکھو، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کی سماعت کے لیے موجود ہے کہ انہوں نے حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہو، یہ کیفیت آپ کے سامنے آئی ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ میں سے کسی نے یہ بات ان کو بعد میں بتائی، تو بعد میں بتائی گئی۔ اس واقعے پر عبداللہ ابن عباس موجود نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کان وسلم یعالج من التنفیذ شدتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہتے تھے، برداشت کرتے تھے نزول وحی کے وقت بڑی مشقت ہو۔ یہ مشقت کیوں ہوتی تھی صاحب؟ آگے اس کو بیان فرماتے ہیں وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور یہ مشقت اس لیے ہوتی تھی کہ آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ دیکھو یہاں ایک ترجمہ تو یہ ہے، دوسرا ترجمہ ہے کانا مما، آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، یعنی آپ آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ اور آنے پاک کے اندر زبان ہے اور یہاں ہونٹوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ لا تحرک به لسانک،
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ زبان کو حرکت نہ دیا کرو، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ زبان کو حرکت دیتے تھے. اور یہاں کیا ہے؟ یحرک شفتیہ، آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے. آیت میں زبان کا تذکرہ ہے اور روایت میں ہونٹوں کا تذکرہ ہے. دونوں کو ملا لیجیے تو دونوں کو حرکت ہوتی ہے. جب آدمی پڑھتا ہے تو پڑھتے وقت زبان بھی ہلتی ہے، حرکت کرتی ہے، اور ہونٹ بھی ہلتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں. اس لیے ایک بات کو قرآن میں بیان کر دیا گیا، ایک بات کو حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا. تو قرآن و حدیث کے بیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ دونوں نے دونوں کیفیتوں کو، دونوں چیزوں کو، دو حالتیں پیش آئی تھی. ایک حالت کا بیان قرآن پاک میں ہے، ایک حالت کا بیان حدیث پاک میں ہے. وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابن عباس. دیکھو یہ بیان فرما دی اس کی تفسیر میں کہ آپ کو بڑی مشقت ہوتی تھی، اس مشقت سے آپ کو بچانے کے لیے حکم نازل کیا گیا کہ آپ اپنی زبان کو نہ ہلایا کریں، یعنی آہستہ آہستہ نہ پڑھا کریں، خاموش نہ کریں، سنا کریں قرآن پاک کو. فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فأنا أحركهما لك كما كان لم يحركهما. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں تم کو دونوں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جس طریقے سے پیغمبر علیہ السلام دونوں ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا جو انداز صحابہ کرام نے اور بعد کے محدثین نے اختیار کیا ہے وہ انوکھا اور نرالا ہے اور دنیا میں اپنی مثال کا. صحابہ کرام نے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اپنی رحمت کے خزانے سے ان کو بہترین درجہ عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کس طرح انہوں نے محفوظ کیا ہے کہ تعلیمات تو محفوظ کی ہی ہے. وہ تعلیمات جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہے اس وقت کی کیفیات، اس وقت کے حالات، اس وقت کے معاملات ان تک کو محفوظ کر لیا کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو آپ اس وقت کس کیفیت میں لیتے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، غصے میں تھے، انبساط میں تھے، گھر میں تھے، مسجد میں تھے، سفر میں تھے، حضر میں تھے. ساری چیزوں کو بالکل محفوظ کر دیا. یہ جو احوال و کوائف روایت سے جڑے ہوئے جو احوال و کوائف ہیں، ان کوائف کو بیان کرنے کا سلسلہ محدثین کے درمیان جاری رہا. تو بعض احادیثوں کی خاص خاص کیفیات کو ہر محدث نے یہ اہتمام کیا کہ جو کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جب صحابی نے وہ تابعی کو روایت سنائی تو وہی کیفیت عملاً پیدا کر کے دکھائی. پھر تابعی نے نیچے والوں کو وہ روایت سنائی تو اسی کیفیت کا عملی نمونہ خود وہ کیفیت اختیار کر کے بتائی کہ ایسا ہوا تھا. تو ایسی حدیثوں کو کہتے ہیں مسلسل، حدیث مسلسل. تو یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے یہ حدیث ہے حدیث مسلسل بتحریک الشفتین. حدیث مسلسل بتحریک الشفتین یعنی ایسی حدیث جس حدیث کو پڑھاتے وقت ہر استاد نے اپنے شاگرد کو ہونٹ کو ہلا کر دکھایا. لیکن اب اس کا یہ تسلسل ختم ہو گیا. اب ایک زمانے سے اساتذہ کرام وہ ہونٹ ہلا کر نہیں دکھاتے ہیں. مجھے بھی میرے استاد نے نہیں دکھائے تو میں بھی آپ کو وہ کیفیت نہیں دکھا سکتا. اب یہ تسلسل ختم ہو گیا اور جتنی مسلسل حدیثیں ہیں تقریباً سب کا تسلسل اب ختم سا ہو گیا ہے. بہرحال یہ حدیث مسلسل بتحریک الشفتین کہلاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ ہلا کر دکھائے کس کو؟
ابن عباس کو. ابن عباس نے ہونٹ ہلا کر دکھائے اپنے شاگرد سعید ابن جبیر کو. سعید ابن جبیر نے ہونٹ ہلا کر کے دکھائے اپنے شاگرد کو. اس طریقے سے سلسلہ چلا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ، میں تم کو ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں اسی طرح جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلایا کرتے تھے. فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ، چنانچہ ابن عباس نے اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلایا. دیکھو لکھا نیچے وَهَذَا الْحَدِيثُ تُسَمَّى الْمُسَلْسَلُ بِتَحْرِيكِ الشَّفَةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اب یہ جو الفاظ ہیں ان کی تفسیر فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، ان دونوں جملوں کا مطلب یہ ہے کہ جمع کر دیں گے آپ کے سینے میں وَتَقْرَأُهُ، اور آپ اس کو پڑھ بھی سکیں گے. یعنی یاد کرانا اور پڑھوانا آپ کی زبان سے یہ دونوں ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم پڑھ چکے، یعنی جبریل امین ہمارے نیابت اور نمائندگی کے طور پر پڑھ دیں. جبریل امین کے پڑھنے کو اللہ نے اپنا پڑھنا قرار دیا، اس لیے کہ جبریل امین اللہ کے حکم سے پڑھ رہے تھے. اور فعل جس طریقے سے قاسم کی طرف ہوتا ہے منصوب، اسی طریقے سے عامر کی طرف بھی منصوب ہوا کرتا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس جب ہم اس کو پڑھ چکے تو تم اس پڑھنے کی پیروی کیا کرو. قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ، ابن عباس تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے فَاسْتَمِعْ لَهُ، کہ تم تلاوت کو سنا کرو. دیکھو ایک لفظ عربی زبان کے اندر ہے سمع، اس کا بھی ترجمہ اردو میں کیا کرتے ہیں سننا، اور ایک لفظ ہے استماع، اس کا بھی ترجمہ عام طور پہ لوگ سننا کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ سننا نہیں، اس کا ترجمہ غور سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا. سمع کے اندر قسم بھی ہوتا اور استماع کے اندر ارادہ اور قسم شامل ہوتا ہے. تو قرآن صرف سننا نہیں بلکہ غور سے سننا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر لوگ جا رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، ہم اس شور کو سننا نہیں چاہ رہے بلکہ ہم تو چاہ رہے کہ سنیں گا، لیکن پھر بھی سنیں گا. تو سمع کے معنی کانوں میں کسی آواز کا پہنچانا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ارادہ کریں یا نہ کریں، کانوں میں پہنچ کے سمع کا نام. جیسے باہر کی آوازیں ہم کو نہیں سننا چاہ رہے، ہم کو ان سے بچنا چاہ رہے کہ ہمارے سبب میں خلل پیدا نہ ہو، لیکن کان میں آ رہی ہیں تو سن تو رہنا ہم. اور استماع کے اندر انسان کے ارادے اور قسم کرنا ہوتا ہے، یعنی چاہ کر کے غور سے سنتا ہے. کیا ہے سننا، میرے کانوں میں آواز پہنچ جائے، میں سمجھ جاؤں اس بات کو. تو قرآن کے اندر سماع کافی نہیں بلکہ قرآن کے لیے کیا ضروری ہے استماع ضروری ہے، یعنی اپنے ارادے سے، غور سے، اختیار سے اور توجہ کے ساتھ قرآن کو سننا چاہیے. فَاسْتَمِعْ لَهُ، بس تم غور سے اس کو سنو، وَأَنصِتْ، اور خاموش رہا کرو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہمارے ذمے ہے اس کا بیان. پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ بیان کی تفسیر جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے وہ تفسیر ایک تفسیر ہے، اور دوسری تفسیر اور ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور وہی مشہور ہے، محققین نے اس کو اختیار کیا ہے. ثم إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ، پھر ہمارے ذمے یہ بات بھی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھیں. دیکھو میں نے سکون اے مرتم بعد اخرى، یعنی دوسری مرتبہ بھی. ایسا نہیں کہ جبریل امین نے سنایا، آپ کو تازہ تازہ سنا ہوا تھا، آپ نے پڑھ لیا اور 2 گھنٹے کے بعد آپ پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے.
جبریل امین کے سنانے کے فوراً بعد بھی سہولت سے پڑھیں گے، اور کل پرسوں ترسوں نرسوں پوری زندگی جب چاہیں گے جتنا چاہیں گے، آپ کو کبھی بھی پڑھنے کے اندر دشواری تو ان علینا جمعہ و قرآن کے اندر قرآن سے مراد ہے القراءۃ فی المرۃ الاولی، اور ثم ان علینا بیانہ کے اندر بیان سے مراد ہے القراءۃ مرۃ اخری، دوبارہ پڑھنا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ لیکن دیکھو نیچے دیکھو وہی المراد ثم ان علینا بیان مجملاتہ و توضیح مشکلاتہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد اس آیت کی یہ ہے کہ پھر ہمارے ذمے ہے قرآن کی مجمل باتوں کو کھول دینا اور مشکل باتوں کی وضاحت کر دینا۔ یعنی بیان کا مطلب ہے تفسیر قرآن، کہ قرآن کو پڑھوانا یہ بھی ہمارے ذمے ہے، اور قرآن کی تفسیر آپ کے ذریعے کرا دینا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس لیے آپ کو نہ حفظ کے سلسلے میں متفکر ہونے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو قرات کے سلسلے میں متفکر ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ بیان اور تفسیر کے سلسلے میں آپ کو کسی اندیشے کا شکار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ سب ذمہ داری ہماری ہے۔ فقال رسول اللہ، تو پیغمبر علیہ السلام والسلام اس کے بعد جب بھی جبریل امین آپ کے پاس آتے تھے استمعا، تو وحی کو اور قرآن کی آیتوں کو غور سے سنا کرتے تھے۔ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِیلُ، اور جب جبریل امین واپس چلے جاتے تھے قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، تو پھر پیغمبر علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اسی طرح جس طرح جبریل امین نے اس کی تلاوت کی۔ حدثنا عبد دیکھو پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی، جب بھی کوئی حدیث پڑھیں تو اس سے پہلے کیا لائیں گے؟ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِي وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ نَحْوَهُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ دیکھیں اس روایت کی جو سند ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں یہ ہا آیا ہے، یہ ہا تحویل کا مخفف ہے۔ عربی زبان کے اندر بھی اور زبانوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پورا لفظ بولنے اور لکھنے کی بجائے اس پورے لفظ کا کوئی ایک حرف لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس پورے لفظ کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ آج کل تو یہ چیز بہت عام ہے انگریزی میں خاص طور سے۔ عربی زبان کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے، اور عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ پورے لفظ پر ایک حرف کے ذریعے دلالت کی ہو جاتی ہے، اور عربی زبان کے اندر ایک خاص کمال یہ بھی ہے کہ ایک بڑے جملے کو ایک لفظ کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک پورا بڑا جملہ ہے، اب اس کو بسملہ بسملہ یبسملو بسملہ معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب پورے جملے کو ایک لفظ میں سمجھ لیا گیا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھتے ہیں نا اذان کے اندر، تو حی علی مصدر بنا دیا، حی علی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک طویل جملہ ہے، تو اس کو
حوقلہ، حوقلہ تو معنی ہو لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے؟ تو ایسی یہاں تحویل کی تفریق کی گئی۔ جب کسی روایت کی سندیں متعدد اور صاحب کتاب کی وہ سند آگے چل کر کے ساری سندیں کسی ایک استاذ پر جا کر جمع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں لا کر کے یہ ہا بیان کرتے ہیں، یعنی جہاں جمع ہوتی ہے وہاں تک پہلے سند بیان کی، پھر ہا لکھنے کے بعد اب دوسری سند بیان کی اور اس کو بھی پر لے آئے اور پھر آگے بڑھے۔ تو جہاں آ کر ساری سندیں ملتی ہیں اس محدث کو اور اس راوی کو مدار حدیث یا اس کو مدار سند کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہا جو ہے کیا ہے بھائی؟ یہ تحویل کا مخفف ہے۔ اس کو پڑھنے کے 3 طریقے رائج تھے پہلے زمانے میں۔ ایک تو یہ کہ جہاں بھی سند کے دوران یہ ہا لکھا ہوا ہو تو اصل لفظ آپ اور تحویل کہ یہاں پر سند بدل نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو حامد کے ساتھ پڑھے ہا، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قصر کے ساتھ پڑھے ہا۔ یہی طریقہ جو تیسرا والا میں نے بیان کیا ہے آج کل یہی رائج اور مشہور ہے کہ جہاں یہ تحویل کا لفظ آتا ہا مخفف تو بس اس کو ہا پڑھ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ علامت اس بات کی کہ یہاں سند بدل رہی ہے۔ جہاں تک جو سند تھی اب اسی روایت کو دوسری سند سے لائیں گے تو دوسری سند یہاں سے پیش کروا رہے ہیں۔ تو اب ایک سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ آپ کے استاد ہیں عبدان، اور عبدان کے استاد ہیں عبداللہ، اور عبداللہ کے استاد ہیں یونس، اور یونس کے استاد ہیں زہری۔ اور دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں بشر بن محمد، اور بشر بن محمد کے استاد ہیں عبداللہ، اور عبداللہ کے استاد ہیں یونس، اور یونس کے استاد ہیں معمر، اور معمر کے استاد ہیں زہری۔ اب یہاں زہری پر آ کر دونوں سندیں مل گئی۔ آسم شریف آگے تو یہ آئندہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے، جہاں بھی ہا آئے گا 20 سند میں تو اس کا مطلب ہے تحویل، یعنی یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہاں دوسری سند بیان کی جا رہی، سند یہاں سے بدل رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کی ہے اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ حالت یہ بیان کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً سخی، ایسا نہیں کہ کسی عارضے کی وجہ سے وقتی طور پر کسی جذبے کی وجہ سے سخاوت میں اظہار ہوگی نہیں سکی، کہ آدمی فطرتاً سخی نہیں ہوتا، کبھی کبھی جوش میں آیا، جذبے میں آیا تو اسے دے دیے اور بعد میں گھر کے کچھ تھوڑی دیر چپ لگا جاتا تو اچھا تھا، مجھے تو یہ ضرورت تھی، مجھے تو وہ ضرورت تھی، شیطان کا چھوٹے لگاتا ہے۔ تو کچھ سخی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سخاوت وقتی حالات اور جذبات یا خاص خاص مواقع کی مرہون منت ہوتی ہے، اور کچھ سخی وہ ہوتے ہیں کہ ان کی سخاوت ان کا فطری ملکہ ہوتی ہے، فطرتاً وہ سخی ہوتے ہیں، کسی جذبے، کسی وقتی حالت یا کسی وقتی کیفیت کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی فطرت میں سخاوت ہوتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً سخی تھے، اور سب سے بڑے سخی تھے، آپ سے بڑا سخی کوئی بھی نہیں تھا۔ چنانچہ خود مشکات میں آپ نے پچھلے سال روایت پڑھی ہے کتاب العلم کے اندر، اللہ اجود، کہ سب سے بڑے سخی تو اللہ ہے، اللہ سے بڑا سخی کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بڑا سخی ہے، اور پھر فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علوم نبوت کو حاصل کرے اور پھر ان علوم نبوت کی اشاعت کرے اور دوسروں کو پہنچائے، یہ پھر سب سے بڑا سخی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے، ہم وقت آپ کی سخاوت کا دریا جاری رکھتا تھا، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو آپ کی سخاوت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی،
اور زیادہ پہنچ جاتی. کیسی ہوتی تھی؟ کالریح المرسلہ. جیسے ہوا چلتی ہے نا، ہوا دیکھو یہاں آپ کی سخاوت کو تشبیہ دی گئی ہوا کے ساتھ. اس تشبیہ کے اندر ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ہوا جب چلتی ہے تو اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہوتی کہ اس ہوا سے راحت فلاں کو ہوگی فلاں کو نہیں ہوگی، اپنوں کو ہوگی پرائے کو نہیں ہوگی، فلاں گلی والوں کو ہوگی فلاں محلے والوں کو. ایسا تو نہیں ہوتا. ہوا جب چلتی ہے تو سب کے لیے چلتی ہے، اس کا فیض اور فائدہ سب کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ اس کو ہے اس کو نہیں ہے. تو کالریح المرسلہ کہ آپ کی سخاوت تو ہوا کی مانند ہوتی ہے. تو ایک تو ہوا سے تشبیہ دینے میں نقطہ یہ ہے کہ آپ کی سخاوت عام تھی، کسی طبقے کے لیے خاص نہیں. اپنے اور پرائے سب کو آپ نوازتے تھے. آپ کی سخاوت سے سارے لوگ فیضیاب ہوتے. جو آپ کے خدمت گزار تھے وہ بھی، جو خدمت گزار نہیں تھے وہ بھی، جو آپ کو مانتے تھے وہ بھی، جو آپ کو نہیں مانتے تھے وہ بھی. حتیٰ کہ جو لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کا دل دکھاتے تھے، آپ کی سخاوت سے وہ بھی فیضیاب ہوتے تھے، ان کو فائدہ پہنچاتے تھے. تو کالریح المرسلہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہوا کی مانند آپ کی سخاوت ہوا کرتی. اور دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہوا جب چلتی ہے تو تسلسل اس کے اندر ہوتا ہے نا. تو آپ کی سخاوت ایسی نہیں کہ اب اس کا ظہور ہو گیا پھر 6 مہینے تک نہیں ہوا، پھر ہو گیا پھر 6 مہینے نہیں ہوا، پھر 2 مہینے نہیں ہوا، آج ہے کل نہ. تسلسل ہمیشہ 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 آپ کی سخاوت کا ذریعہ جاری ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ پر نہیں ہوتا تھا کچھ تو دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ قرضہ لے لیا کرتے. سخاوت آپ کی مسلسل جاری رہتی ہے. تو تسلسل اور عموم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ کی سخاوت کو یہاں ہوا سے تشبیہ دی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کہتے ہیں رمضان میں سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. رمضان میں کیوں بڑھتی تھی؟ اس لیے کہ رمضان خصوصی عبادتوں کے سیزن کا مہینہ، موسم، نیکیوں کا موسم ہے. اور رمضان میں ہر نیکی کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنا. ایک فرض پڑھنے کا مطلب 70 مرتبہ 70 فرائض کے برابر ہے. تو رمضان میں چونکہ اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، ایک تو اس وجہ سے، ایک یہ ہے کہ نعمت ملے تو اس کا شکر. سخاوت یہ اللہ کی نعمت کا عملی شکر ہے. تو نعمت ملے تو شکر کا ظہور ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی نعمت قرآن پاک ہے جو رمضان میں آپ کو عطا کی گئی. رمضان میں اس کا سلسلہ شکر ہوا. تو اس لیے شکر نعمت کے طور پر آپ کی سخاوت کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا. اور جب آدمی کسی بڑے آدمی کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی نیکیوں کا جذبہ ابھرتا ہے. تو جبریل امین تشریف لاتے تھے، آپ کی آمد کا وقت ہوتا تو ظاہر بات ہے جبریل امین اللہ کے انتہائی مقرب ترین فرشتے ہیں. ایک معزز مہمان کی آمد ہے، اس اعتبار سے بھی سخاوت کا ظہور ہوتا تھا. بہرحال متعدد وجوہ کی بنیاد پر آپ کی جو سخاوت کا سلسلہ تھا رمضان میں وہ سلسلہ اور زیادہ دراز اور قوی اور مضبوط ہو جایا کرتا تھا. سخاوت میں آپ کی کثرت ہو جائے گی. دیکھو حدیث پاک کے اندر ہے کہ سب سے پہلی وحی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی 17 رمضان کو. تو اصل تو باب بدء الوحی سے اس روایت کا تعلق ہے. وحی کی ابتدا رمضان کے مہینے میں ہوئی تو اصل اس روایت کو لاتے تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے. لیکن وہ روایت صحیح ہے. صحیح ہونے کے باوجود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط کے مطابق نہیں ہے. اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطیں بڑی بڑی اور سخت ہیں. تو شرائط پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے وہ روایت نہیں لا سکے. یہ روایت لائے
کہ جب اس میں یہ ہے کہ رمضان میں قرآن کا دور ہوتا تھا، جبریل امین رمضان میں آتے تھے، جو معمول یہ ہے تو ابتدائی رمضان، تو رمضان میں قرآن کا دور ہوتا تھا، اس کو لا کر کے اشارہ ہو گیا اس کی طرف کہ اس کی ابتدا بھی رمضان کے اندر ہوتی، اس طرح باب سے اس کا تعلق معلوم ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور آپ سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان کے مہینے میں، جس وقت آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اور جبریل امین آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے رمضان کی ہر شب میں۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور آپ سے قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ دیکھو رمضان کی راتوں کا انتخاب اس لیے ہے کہ قرآن جتنی بشاشت کے ساتھ انبساط کے ساتھ پڑھا جائے گا اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور دن میں مشاغل کی وجہ سے ایک طرح کا انتباہ ہوتا ہے، رات میں انبساط ہوتا ہے، اس لیے دور قرآن کے لیے جبریل امین نے رات کا انتخاب کیا، جن کے اندر یہ کام نہیں فرمایا۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کے لیے تو گارنٹی اور ذمہ داری تھی کہ قرآن آپ بھولیں گے نہیں، لیکن پھر بھی دور ہوتا تھا۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ حافظ کو اس اعتماد پر کہ بس مجھے تو یاد ہے، اگلے رمضان میں بھی آسانی سے تراویح پڑھا دوں گا، پورے سال قرآن سے بے رخی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ یاد ہو تب بھی قرآن کو پڑھنے کا اور اس کی تلاوت کا مشغلہ جاری رکھنا چاہیے۔ حضور کو یاد تھا اور نہ بھولنے کی ضمانت اور گارنٹی تھی، اس کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور باقاعدہ جبریل امین سے دور کا اہتمام ہوا کرتا ہے۔ جو ہمارے یہاں خاص طور سے رمضان میں لوگ دور کرتے ہیں نا، حافظ اور سامع، یہ دور اسی سے کیا گیا ہے کہ سنت نبوی اور سنت جبرائیل۔ فیدارس القرآن، اور جبریل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔